اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال العشر۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سب سے پہلے نمبر پر صبح کے وقت کی قسم کھائی ہے، اور اس طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے اور اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جس طرح ہر روز سارے کے سارے لوگ صبح کے وقت میں اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور نیند سے اٹھتے ہیں، بالکل اسی طرح جب قیامت قائم ہوگی تو لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے ہم ابھی سوئے تھے اور ہمیں ابھی اٹھا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ روزانہ صبح کے وقت نیند سے اٹھنے کے بعد جب انسان بیدار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال ہماری زندگی میں روزانہ رکھ دی ہے، جیسے تم روزانہ سوتے ہو اور گویا کہ ایک طریقے سے مر جاتے ہو، ہلکا مرنا، اور پھر اس کے بعد اڑ جاتے ہو، یعنی دوبارہ زندہ ہو جاتے ہو۔ تو اسی طرح قیامت کے دن ہوگا کہ مرے ہوئے تم ہوگے اور زندہ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اٹھنے کے بعد کی جو دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ ہمیں روزانہ اس حقیقت کا سوچی، کتنی زبردست گہری باتیں ہیں قرآن کریم کے اندر۔ اب اس کے بعد جس انسان نے یہ بات سن لی ہو، قرآن کریم کی اس چھوٹے سے لفظ کی تفسیر سن لی ہو، تو آپ سوچیے جب وہ صبح روزانہ اٹھے گا تو اس کو اٹھتے ہی سب سے پہلے قیامت کی یاد دہانی ہو جائے گی اور قیامت یاد آ جائے گی۔ تو پھر اس کے دن کی شروعات جب قیامت کی یاد دہانی سے ہوگی تو آپ اندازہ کر لیجئے روزانہ جب یہ بات اس کے دماغ میں آئے گی تو اس کی زندگی میں اس کے اعمال، اخلاق، کردار میں تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اسی لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن سے جڑے بغیر انسان اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی بات تو بہت دور ہے۔ اللہ کے لیے ہم قرآن کریم سے جڑ جائیں اور قرآن کریم کو اپنی اسلامی زندگی کے لیے ایسے سمجھیں جیسے ہماری اس ظاہری زندگی کے لیے سانس ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری قسم کھائی، ولیال عشر، 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد وہ 10 راتیں ہیں کہ جن کے اندر چاند جب بڑا ہوتا ہے اور زیادہ ظاہر ہونے لگتا ہے تو اس کے عروج کی جو 10 راتیں ہوتی ہیں جن میں زیادہ نمایاں ہوتا ہے اس کا عروج، اور اسی طرح وہ 10 راتیں بھی جس میں چاند گھٹنا شروع ہوتا ہے، کم ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کا گھٹنا زیادہ نمایاں اور زیادہ ظاہر ہوتا ہے، وہ 10 راتیں مراد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھا کر اشارہ یہ فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ کا نظام یہ ہے کہ ہر چیز رفتہ رفتہ بڑھتی ہے اور رفتہ رفتہ گھٹتی ہے۔ تو اسی طرح تم یہ جو دنیا ہے یہ اپنے اختتام کو رفتہ رفتہ ہی پہنچے گی، قیامت جو آئے گی وہ رفتہ رفتہ ہی آئے گی، چاہے لوگ کتنے بھی اعتراض کر لیں، کتنے بھی شکوک و شبہات کا اظہار کر لیں، لیکن جس طرح چاند کے لیے لوگ کتنی بھی دعا کر لیں، اگر یہ دعا کریں دوسری تیسری تاریخ کو کہ 14ویں رات کا چاند ہو جائے تو اللہ کا نظام میں نہیں ہوگا، وہ 14ویں رات کو ہی ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کا یہی نظام بنایا ہے، قیامت کا جو متعینہ وقت ہے تو رفتہ رفتہ دنیا اختتام پر پہنچے گی اور جو وقت متعین کر دیا گیا اسی وقت کے اوپر وہ آئے گی۔ ہر چیز کے گھٹنے بڑھنے کا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نظام دکھایا ہے تو اسی وقت کے اوپر یہ قیامت والا معاملہ بھی ہوگا۔ اور چاند اور سورج اور یہ ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قدرت میں۔ اللہ جتنا چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے، جتنا چاہتا ہے گھٹاتا ہے۔ یہ چاند جو اتنی بڑی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی گھٹنے کو اور اس کے بڑھنے کے منظر کو بیان کر کے بتا دیا کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، یہ ہمارے سامنے یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، اس کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں تو اس کو بڑھاتے ہیں، جہاں تک چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں، اور جہاں تک چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو گھٹا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو سورج اور چاند کو بے نور کر دیتے ہیں، ان کو گہن لگ جاتا ہے۔ واللیل اذا والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ ہر مخلوق جو ہے وہ اکیلی بھی ہے اور وہ جوڑا بھی ہے، جیسے مرد ہے وہ اگر خالی مرد کو لیں تو وہ اکیلا ہے اور عورت کے ساتھ مل کر کے وہ جوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد بالکل الگ ہوتا ہے، عورت الگ ہوتی ہے، دونوں کو ملا کر کے اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے اور اس جوڑے کے ذریعے سے کائنات کا نظام چلتا ہے، نسل انسانی بڑھتی ہے۔ تو اسی طرح آسمان اور زمین جوڑا، رات اور دن جوڑا، دونوں بالکل الگ الگ، ایک دوسرے کے مخالف، ایک دوسرے کی ضد، لیکن دونوں سے مل کر کے وہ بامقصد چیز چلتی ہے۔ تو ان الگ الگ چیزوں سے ایک بامقصد
جو چیز بنا کر کے اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں، یہ صرف اللہ ہی کی قدرت ہے، نہیں تو اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ دو الگ الگ چیز ہوں اور دونوں سے مل کر کے ایک مقصد پورا ہوتا ہو؟ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور اسی طرح اس سے یہ بھی اشارہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب ہر چیز الگ الگ بھی ہے اور جوڑا جوڑا بھی ہے، اور جوڑے سے مل کے ہی وہ مقصد پورا ہوتا ہے جس کے لیے اللہ نے دونوں کو پیدا کیا، تو دنیا الگ ہے اور آخرت اس کا جوڑا ہے۔ نہیں تو جب سب چیزوں کا جوڑا ہے تو دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ اور جب تک دنیا کے ساتھ آخرت نہ جڑے تو پھر دنیا بالکل بے معنی ہو جاتی ہے۔ بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ یہاں پر تو جو اللہ کے منکر ہیں وہ مزے کے اندر ہیں، ظالم مزے کے اندر ہیں، جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مار رہے ہیں وہ مزے کے اندر ہیں، اور جو سینکڑوں اور ہزاروں جانوں کو بچا رہے ہیں وہ پریشانی کی حالت کے اندر ہیں، جو نیکیاں کر رہے ہیں وہ پریشانی میں، نبیوں کو آروں سے چیرا گیا دنیا کے اندر۔ تو آخرت اگر نہ جڑے تو دنیا تو بے معنی بن کر کے رہ جاتی ہے۔ تو دنیا کا بھی کوئی جوڑا ہونا چاہیے، اور وہ ہے آخرت۔ اس سے آخرت ثابت ہوتی ہے۔ اور چاند کے بعد جو قسم کھائی ہے تو اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو یہ چاند کا عروج اور زوال یہ کبھی جفت رات میں ہوتا ہے، کبھی طاق رات میں ہوتا ہے، کبھی چاند 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ عید کے موقع پر کوئی انسان کتنی بھی کوشش کر لے، کچھ بھی کر لے، اگر وہ یہ چاہے کتنی بھی تمنا رکھے، چاہے استقبال کی کتنی بھی تیاری کر لے، لیکن اگر اللہ کو منظور ہوگا تو ہی 29 کا چاند ہوگا، اور اگر اللہ کو منظور نہیں ہوگا تو 30 کا چاند ہوگا۔ یہ سب چیزیں، ساری کی ساری چیزوں کے باغ اور لگام اللہ ہی کے قبضے میں۔ جب اتنی بڑی مخلوقات اللہ کے ہاتھ میں ہے تو انسان کیوں نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہوگا؟ بس یہ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے چند اختیارات دے دیے ہیں موت تک کے لیے، پھر موت کے بعد یہ اختیارات واپس لے لیے جائیں گے۔ پھر فرمایا واللیل اذا عسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے۔ اس سے یہ اشارہ دیا کہ یہ جو قیامت کو تم دور سمجھتے ہو تو تمہارے پیمانے انسانوں کے الگ ہے، تمہیں دور نظر آتی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے جب تشریف لائے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اور قیامت دونوں، آپ نے فرمایا 2 انگلیوں سے اشارہ فرما کر شہادت کی اور بیچ والی انگلی سے ایسے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی اب میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے جب بھی قریب بتایا، اور آج بھی قرآن کریم نے بھی وَنَرَاهُ قَرِيبًا فرمایا، کیونکہ اللہ کا پیمانہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پیمانے سے اسے دیکھ رہے ہیں تو قیامت بس آنے ہی والی ہے۔ جیسے رات جب چلنے لگتی ہے، جانے لگتی ہے، اور صبح بالکل قریب ہوتی ہے، تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کو دور نہ سمجھو، بس رات گئی اور صبح آئی، یہ دنیا ختم اور پھر بس قیامت شروع بس ہونے ہی والی ہے۔ اللہ کے پیمانے سے وہ بہت قریب ہے، اگرچہ تمہیں ابھی دور نظر آتی ہے۔ اور اس کے ذریعے سے واللیل اذا یسر کے ذریعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ دنیا میں چاہے انسان کے ساتھ غم ہو، چاہے خوشی ہو، کوئی بھی حالت ہو، چاہے مزے کی حالت ہو، چاہے پریشانی کی حالت ہو، یہاں کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ٹکنے والی نہیں ہے۔ جس طرح رات کا جب اندھیرا پھیل جاتا ہے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی صبح آتی ہے تو رات کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی ایک نظر رحمت متوجہ ہوتی ہے تو دکھ پریشانیاں ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، تو انسان دکھوں کے اندر گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ ہی سے لو لگائے رکھے، اور اسی طرح خوشی کے زمانے میں اکڑے نہیں، اللہ ہی کی طرف نگاہ رکھے اور اللہ ہی سے عافیت مانگتا رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا حل فی ذالک قسم لذی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل بخشی ہوئی ہے تو ان لوگوں کو ان نشانیوں میں غور و فکر کر کے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور ان باتوں سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ساری کی ساری کائنات جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں، اس کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اور ایک دن قیامت کا دن آنے والا ہے، قیامت ثابت ہوتی ہے، تو پھر انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اگر پھر بھی انسان نہیں مانتا، جب موت کے مناظر دیکھے گا، قیامت کے مناظر دیکھے گا، تب اسے سمجھ آئے گی، لیکن تب صرف حسرت باقی رہے گی، تب سمجھ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔